چھوٹے بھائی کی عمر 3 اور بڑے کی 7 برس تھی۔ دونوں بچے سوئمنگ پول کے کنارے کھیل رہے تھے کہ چھوٹا بھائی لڑک کر پول میں جا گرا۔ سوئمنگ پول میں گرنا یوں بھی خطرناک تھا، لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور یخ کرنے والی سردی اپنے عروج پر تھی۔ 7 سالہ بڑے بھائی نے پھر بھی ہمت کی اور چھوٹے کو بچانے کے لیے پول میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر کی جدوجہد میں وہ اس قابل ہو گیا کہ چھوٹے بچے کو پول کی سیڑھیوں تک لے آیا، اس طرح کہ اس کا سر پانی سے باہر تھا، یعنی اب وہ ڈوبنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ لیکن بس یہی وہ لمحہ تھا کہ وہ خود منجمد ہوتے پانی کی ٹھنڈک سے حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ اس دوران بہرحال کچھ لوگ آ گئے تھے۔ دونوں بچوں کو پول سے نکالا گیا تو وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہسپتال پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ چھوٹے بھائی کو تو ICU میں کچھ دیر بعد ہوش آ گیا، لیکن بڑے کی بے ہوشی کی کیفیت کئی دنوں ختم نہ ہو سکی، اور پھر بے ہوشی کا یہ سلسلہ دنوں سے آگے بڑھ کر ہفتوں تک طویل ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹروں کو تو اب واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ اس کی دماغی موت واقع ہو چکی ہے۔ دماغی موت واقع ہو جائے تو انسان از خود سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ایسے میں اگر کسی بھی وجہ سے علاج جاری رکھنا چاہیں تو مشینوں کی مدد سے آکسیجن دے کر مریض کا سانس برقرار رکھا جاتا ہے۔ والدین اور اہل خانہ کی دعائیں جاری تھیں، لیکن اب وہ بھی مایوس ہو کر بڑی حد تک ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے کہ یہ لائف سپورٹ ختم کر دی جائے۔ آخری فیصلے میں کسی قدر دیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بچے کے مختلف اعضاء کو عطیہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر اچانک ایک تبدیلی آئی۔ رات کا وقت تھا۔ متعلقہ ڈاکٹر بچے کے بیڈ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وقت گزاری کے لیے وہ کچھ مطالعہ کر رہا تھا جب اس نے بچے کے ہاتھ کا دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ ایسی کوئی بھی حرکت اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ دماغ کی ابھی کلی طور پر موت واقع نہیں ہوئی، لیکن اب تک کی تمام رپورٹوں کی روشنی میں ڈاکٹر کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن کسی نے بھی بچے کے زندہ ہونے کے امکانات کو تسلیم نہ کیا، کیونکہ ہر طرح کے ٹیسٹ اور اسکین یہی ثابت کر رہے تھے کہ اس کا دماغ اب زندہ نہیں ہے۔ لیکن پھر دن میں ایک اور اسٹاف ممبر نے بھی بچے کے ہاتھ میں حرکت محسوس کی۔ اس کے کچھ دیر بعد بچے نے زبانی دی جانے والی ہدایت کے جواب میں بھی ایسی ہی حرکت دکھائی۔ اب ڈاکٹروں کو تعجب کے ساتھ کچھ امید بھی پیدا ہونے لگی، تاہم وہ اب بھی محتاط تھے۔ کسی فوری رد عمل کا اشارہ کرنے سے انہوں نے گریز کیا، لیکن علاج جاری کر دیا۔ چند ہی دنوں کے اندر بچے نے نہ صرف آنکھیں کھولیں بلکہ آہستہ آہستہ اس کی دیگر حرکات و سکنات بھی بحال ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ 2 ماہ میں وہ خود چلتا ہوا ہسپتال سے رخصت ہوا۔ والدین کی خوشیوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے بہت دعائیں کی تھیں اور شاید ان دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ بچہ صحت یاب ہو سکا۔ دوسری جانب بچوں کے امراض کے ماہر متعلقہ ڈاکٹر نے بعد میں اپنی کتاب معجزے جو ہم نے دیکھے میں اس واقعے کو مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ اگرچہ اس وقت کا ہے جب وہ زیر تربیت تھا، لیکن یہ کبھی بھی اس کی یادداشت سے محو نہیں ہوا۔ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بچے کے ہوش میں آنے سے قبل ہم بے حد افسردہ تھے، بلکہ آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو افسردگی کی وہ کیفیت تازہ ہو جاتی ہے۔ بچے کا ہوش میں آنا بظاہر بالکل ناممکن تھا، لیکن پھر وہ ہوش میں آ گیا۔ ایسے اور بہت سے تجربات کی روشنی میں وہ کہتا ہے کہ اگرچہ طب اور سائنس کی دنیا میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سے کہیں زیادہ وہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بلکہ کئی بار جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو ہماری توقع کے خلاف واقعات کا سلسلہ ہمیں غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور علم حاصل کرنے کی جو جستجو اس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کا حصہ ہے جو انسانوں کی بقا اور انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ تاہم انسان کا علم محدود ہے اور ہمیشہ ہی محدود رہے گا۔ سب کچھ جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس سے اس کائنات کی کوئی چیز اور کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو ماضی و حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا
اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔